السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری کو محدثین کی جماعت میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ امام بخاری وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی احادیث اور روایات جمع کرنے کا عظیم کام انجام دیا۔ اس کام میں انہوں نے اپنی زندگی کی آسائش، آرام، دولت سب کچھ قربان کر دیا۔ اس کام میں جو کامیابی امام بخاری کو حاصل ہوئی وہ کسی دوسرے محدث کے حصے میں نہ آ سکی، اس لیے آپ امام المحدثین اور امیر المومنین فی الحدیث قرار پائے۔ ان کی پرکھی ہوئی احادیث پر مکمل وثوق کا اظہار کیا گیا۔ آپ نے یہ کام انجام دے کر جفاکشی کی ایک مثال قائم کر دی۔ مسلمانان عالم آج امام بخاری سے خاص محبت رکھتے ہیں۔ جن احادیث پر بخاری کا حوالہ نظر آ جائے آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان حالات میں ایسے شخص کے حالات کون جاننا پسند نہیں کرے گا؟ لہذا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ یہ سی ڈی اہم نوعیت کی قیمتی ترین سی ڈی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں امام بخاری، پیشکش محمد طارق شاہد۔ ماں باپ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام محمد رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ والد کا نام اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ تھا۔ ان کی کنیت ابو الحسن تھی۔ بڑے پائے کے محدث تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ گویا امام بخاری اور ان کے والد دونوں ہی محدث تھے۔ یہ فخر اسلام میں کم لوگوں کو حاصل ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بہت عبادت گزار تھی۔ امام بخاری کی آنکھیں چھوٹی عمر میں خراب ہو گئیں۔ طبیب علاج نہ کر سکے۔ والدہ محترمہ نے اللہ سے دعا کی تو ایک خواب میں انہیں بشارت دی گئی کہ تمہارے رونے اور دعا کرنے پر اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ والدہ کہتی ہیں اسی صبح میرے بیٹے محمد کی آنکھیں درست ہو گئیں اور پھر بینائی اس قدر تیز ہو گئی کہ آپ نے تاریخ کبیر چاند کی روشنی میں لکھی۔ امام بخاری اجمی النسل تھے۔ ان کے پردادا مغیرہ نے بخارا کے حاکم یمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بخارا میں رہائش اختیار کی۔ آپ کے والد اسماعیل نے حماد بن زید، امام مالک، ابو معاویہ سے احادیث روایت کی۔ عبداللہ بن مبارک کی صحبت میں رہے۔ امام بخاری نے خود اپنے والد کا ذکر تاریخ کبیر میں کیا ہے۔ احمد بن حفص کہتے ہیں کہ امام بخاری کے والد اسماعیل نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا، میرے علم کے مطابق میرے مال میں ایک درہم بھی حرام کا یا مشتبہ نہیں ہے۔ زمین کے جس خطے میں امام بخاری کی ولادت ہوئی وہ علاقہ خراسان کا مشہور شہر بخارا ہے۔ بخارا ماوراء النہر کے شہروں میں ایک قدیم، بڑا اور شاندار شہر ہے۔ دریائے جیہوں سے 2 روز کی مسافت پر ہموار زمین پر آباد ہے۔ اسلامی فتوحات سے پہلے یہ شہر سامانیہ ملوک کا دارالسلطنت تھا۔ کہا جاتا ہے مسلمانوں نے اس شہر کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 55 ہجری میں فتح کیا تھا۔ فتح ہونے کی تاریخ 88 یا 90 ہجری بھی بتائی جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے اسی تاریخی شہر بخارا میں 13 شعبان 194 ہجری میں آنکھ کھولی۔ امام بخاری کا اپنا بیان ہے کہ یہ تاریخ ولادت میں نے اپنے والد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پائی۔ اور بھی کئی صاحب علم و کمال بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے علم کی گود میں پرورش پائی۔ والد کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ چھوٹے ہی تھے۔ والدہ نے پرورش کی۔ ہوش سنبھالا تو دل میں احادیث کے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ کیوں نہ ہوتا، والد محدث جو تھے۔ لوگوں نے امام بخاری کو یہ کہتے سنا، اللہ نے مجھے اس وقت احادیث کے حفظ کا شوق دیا جبکہ میں ابھی مکتب میں تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 10-11 سال تھی۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ علامہ داخلی اس وقت بڑے پائے کے محدث تھے۔ بخارا میں ان کی درسگاہ بڑی بارونق اور مشہور تھی۔ معمول کے مطابق درس دے رہے تھے۔ امام بخاری بھی درس میں شامل تھے۔ علامہ داخلی نے ایک حدیث کی سند بیان کرنے میں غلطی کی۔ امام بخاری نے ادب سے ٹوک دیا
اور درست سند بیان کر دی۔ اس پر علامہ داخلی نے آپ کو ڈانٹ دیا۔ امام بخاری نے فرمایا اگر آپ کے پاس اصل کتاب ہو تو اس میں دیکھ لیجئے۔ علامہ داخلی گھر گئے، اصل کتاب کو دیکھا تو امام بخاری کا ٹوکنا درست تھا۔ چنانچہ انہوں نے امام بخاری کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس وقت امام بخاری کی عمر صرف 11 سال تھی۔ امام بخاری کو جس طرح حفظ حدیث کا شوق بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اسی طرح ان میں یہ شوق بھی پیدا ہو گیا کہ صحیح احادیث کو غیر صحیح احادیث سے الگ کریں اور علم حدیث کے ہر شعبے سے آگاہی حاصل کریں۔ غرض ان تمام باتوں کی طرف میلان شروع سے ہی تھا۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا ان کے یہ خیالات جڑ پکڑتے چلے گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا تھا ان کے نام یہ ہیں: محمد بن سلام بیکندی، محمد بن یوسف بیکندی، عبداللہ بن محمد مسندی، ابراہیم بن اشعث۔ ان علماء کرام کی بخارا میں درسگاہیں تھیں۔ انہی دنوں کا ایک حیرت انگیز واقعہ علامہ سلیم بن مجاہد بیان کرتے ہیں۔ میں ایک روز محدث وقت محمد بن سلام بیکندی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ محدث صاحب مجھے دیکھتے ہی بولے، تم ذرا دیر پہلے آتے تو میں تمہیں ایسے لڑکے سے ملواتا جسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ حلیہ اور نام وغیرہ پوچھ کر میں اسی وقت ان کی تلاش میں نکلا۔ آخر مجھے مل گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، تمہارا ہی یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں 70,000 احادیث یاد ہیں؟ امام صاحب نے ان کی بات سن کر جواب دیا، ہاں بلا شبہ مجھے اتنی احادیث یاد ہیں، بلکہ اس سے بھی زائد۔ اور صرف یاد ہی نہیں بلکہ جس حدیث کے بارے میں سوال کریں گے اس کے راویوں کی وفات، جائے سکونت اور دیگر حالات بھی بتا دوں گا، اور جو قول یا فعل صحابی یا تابعی کا بیان کروں گا اس کے ساتھ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان کا یہ قول و فعل کس آیت یا حدیث سے اخذ کیا گیا ہے۔ ایک روز محمد بن سلام بیکندی نے سفر پر جانے سے پہلے امام بخاری سے کہا، تم میری کتاب کو دیکھ لو اور اس میں جو غلطی ہو اس کی اصلاح کر دو۔ کسی نے علامہ بیکندی کی یہ بات سن کر حیرت ظاہر کی اور کہا، آپ فن کے امام ہو کر ایک نوجوان لڑکے سے یہ فرما رہے ہیں، میری کتاب میں سے غلطیاں نکال دو۔ علامہ بیکندی نے اس کی بات سن کر جواب میں فرمایا، ہاں اس نوجوان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، جب محمد بن اسماعیل میرے درس میں آ جاتے ہیں تو میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں۔ حدیث بیان کرتے وقت مجھے خوف محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں محمد بن اسماعیل کے سامنے غلطی نہ ہو جائے۔ یہ سب باتیں اس وقت کی ہیں جب امام بخاری محمد بن سلام بیکندی کے درس میں شریک ہوتے تھے، اور انہوں نے اپنے وطن بخارا سے حصول علم کے لیے رحلت نہیں فرمائی تھی۔ امام بخاری نے جب وطن سے رحلت فرمائی تو پھر علامہ بیکندی کو ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ رحلت محدثین کی اصطلاح میں وہ سفر ہے جو حدیث یا حدیث کی اسناد حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اصحاب رسول اور تابعین اس سفر کے لیے کیا کچھ کرتے تھے اس کا اندازہ لگانا آج کے دور میں ممکن نہیں۔ بعض اوقات تو صرف ایک حدیث کے لیے یا صرف ایک حدیث کی جانچ کے لیے ایک ایک مہینے کے سفر کی تکالیف برداشت کرتے تھے۔ اس زمانے میں سفر بھی پیدل، گھوڑوں یا اونٹوں پر ہوتا تھا۔ امام بخاری نے عمر کے 16ویں برس تک اپنے ہی ملک کے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ پھر آپ نے حجاز کا سفر کیا۔ حجاز اسلامی علوم کا منبع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن تھا۔ وہاں وحی اتری، جبرائیل آئے، صحابہ کا وطن اور اسلام کا مرکز تھا۔ حجاز میں آمد سے پہلے عبداللہ بن مبارک اور وقیع کی تصانیف کو زبانی یاد کر چکے تھے۔ یہ 210 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت تک امام بخاری نے اپنے ہی وطن میں وہ فضل و کمال حاصل کر لیا تھا جو بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ کمال بڑے بڑے اماموں کو زندگی بھر نصیب نہیں ہوا تھا۔ 16ویں برس اپنی والدہ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے۔ اس سفر میں آپ کے بڑے بھائی احمد بھی ساتھ تھے۔ والدہ اور بھائی تو حج سے فارغ ہونے پر وطن واپس چلے گئے، لیکن امام بخاری نے وہیں قیام فرمایا۔ علم کی تکمیل کے لیے اب آپ مکے کے شیوخ کی درسگاہوں میں شریک ہونے لگے۔ اس وقت مکے میں فن کے امام یہ لوگ مانے جاتے تھے: امام ابو الولید احمد بن ارزقی، عبداللہ بن یزید، اسماعیل بن سالم الصائغ، ابو بکر عبداللہ بن زبیر حمیدی وغیرہ۔ مکے کے بعد آپ نے مدینے کا رخ کیا۔
اس وقت وہاں دنیا بھر سے لوگ سفر کر کے آتے تھے، علوم نبویہ سیکھتے تھے۔ آپ 18 سال کی عمر میں 212 ہجری میں مدینے پہنچے۔ اس وقت مدینے میں یہ حضرات درس دیتے تھے۔ ابراہیم بن منذر، مطرف بن عبداللہ، ابراہیم بن حمزہ، محمد بن عبید اللہ، عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی وغیرہ۔ اسی سفر میں انہوں نے اپنی تاریخ کبیر کا مسودہ چاندنی راتوں میں لکھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ آپ نے یہاں 6 سال گزارے، پھر بصرہ کا رخ کیا۔ اس وقت بصرہ علم کے میدان میں بہت ترقی پر تھا۔ بصرہ میں امام ابو عاصم نبیل، صفوان بن عیسیٰ، بدل بن محبر، حرمی بن عمارہ، عفان بن مسلم، محمد بن ارعرہ، سلیمان بن حرب، ابو الولید تیالسی، امام عارم اور محمد بن سنان وغیرہ سے استفادہ کیا۔ بصرہ کا امام بخاری نے 4 بار سفر کیا۔ بصرہ کے بعد کوفے کا سفر کیا، اسی طرح بغداد کی رحلت کی۔ کوفے میں عبید اللہ بن موسیٰ، ابو نعیم، احمد بن یعقوب، اسماعیل بن ابان، حسن بن ربیع، خالد بن مخلد، سعید بن حفص، طلق بن غنام، عمر بن حفص، قبیصہ بن عقبہ، ابو غسان وغیرہ سے روایات لیں، اور اس کے بعد بغداد کا سفر کیا۔ بغداد اس وقت خلافت عباسیہ کا دارالسلطنت تھا۔ حکومت کی طرف سے علم کی بہت قدر و منزلت ہوتی تھی، اس لیے بغداد علم کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ وہاں ہر طرف سے اہل کمال جمع ہو گئے تھے۔ بغداد میں اس وقت یہ شیوخ موجود تھے: امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن عیسیٰ صباغ، محمد بن سائق اور سریج بن نعمان۔ بغداد کا امام بخاری نے 8 مرتبہ سفر کیا، پھر شام کا سفر کیا۔ شام کے بعد مصر، جزیرہ، خراسان، مرو، بلخ، ہرات کے سفر کیے۔ ان تمام مقامات کے شیوخ سے استفادہ کیا۔ محدثین لکھتے ہیں امام بخاری ان تمام شہروں میں طلب علم کے لیے گئے اور وہاں قیام کیا۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں امام بخاری نے تمام شہروں کے محدثین کی طرف سفر کیا۔ خراسان اور عراق کے تمام ملکوں، حجاز، شام اور مصر میں حدیثیں لکھی۔ بغداد تو کئی بار گئے۔ جعفر بن محمد قطان لکھتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے، میں نے 1000 سے زائد اساتذہ سے احادیث لکھی اور میں سند کے بغیر کوئی حدیث یاد نہیں رکھتا۔ آپ کے تقوی کا عالم کیا تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار آپ کو سمندر کا سفر کرنا پڑا۔ آپ جہاز میں سوار ہوئے، آپ کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں۔ ایک صاحب نے جہاز والوں کو آپ کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کون ہیں، لہذا جہاز والے آپ کی خدمت میں لگے رہے۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنا ایک ساتھی مستقل طور پر آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس نے خوب خدمت کی۔ امام صاحب اس کی خدمت سے بہت متاثر ہوئے۔ باتوں باتوں میں 1000 اشرفیوں کا ذکر کر بیٹھے۔ ایک صبح ان کا ساتھی سو کر اٹھا تو چیخنے چلانے اور سر پیٹنے لگا اور کپڑے پھاڑنے کی نوبت آ گئی۔ لوگ بہت حیران ہوئے، پوچھا آخر ہوا کیا؟ جب سب اصرار کرنے لگے تو بولا میرے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی، وہ گم ہو گئی ہے۔ اب ایک ایک کی تلاشی لی جانے لگی۔ امام صاحب نے چپکے سے اشرفیوں کی تھیلی سمندر میں گرا دی۔ سب کے ساتھ امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی۔ جب کسی کے پاس سے بھی تھیلی نہ ملی تو سب نے اسے برا بھلا کہا۔ سفر ختم ہوا، لوگ جہاز سے اترے۔ تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا تو وہ شخص ان کے نزدیک آیا اور پوچھا آپ نے تو بتایا تھا کہ آپ کے پاس اشرفیوں کی تھیلی ہے، پھر آپ نے اس تھیلی کا کیا کیا؟ امام بخاری نے فرمایا میں نے تھیلی سمندر میں گرا دی۔ وہ یہ سن کر حیران ہوا، بولا آپ کے دل نے اس قدر بڑی رقم کو ضائع کرنا کس طرح گوارا کر لیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا میں نے اپنی تمام عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طلب میں بسر کر دی۔ دنیا میرے بارے میں جانتی ہے کہ میں کیسا شخص ہوں۔ تھیلی اگر میرے پاس سے برآمد ہو جاتی تو لوگ کیا کہتے؟ جس دولت کو میں نے تمام عمر حاصل کیا اس کو چند اشرفیوں کی خاطر کھو دیتا۔
امام بخاری کے والد علامہ اسماعیل ایک بہت ایماندار تاجر تھے۔ وفات کے وقت انہوں نے کہا تھا، میرے مال میں سے ایک درہم بھی حرام راستے سے شامل نہیں ہوا۔ انہوں نے کافی دولت چھوڑی، یہ ساری دولت امام بخاری کو ملی۔ آپ نے اس مال کو مزاربت میں لگا دیا۔ یہ تجارت کی ایک قسم ہے۔ اس طرح خود فارغ ہو کر علم نبوی کی خدمت میں لگ گئے۔ آپ کی طبیعت میں مروت اور رحم دلی بہت زیادہ تھی۔ آپ کی تجارت میں شریک ایک شخص 25,000 درہم دبا بیٹھا۔ اتفاق سے وہ اس شہر میں آیا جس میں اس وقت آپ بھی تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا مقروض آیا ہوا ہے، اس سے روپیہ وصول کر لیجئے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مقروض کو پریشانی میں ڈالوں۔ مقروض وہاں سے دوسرے شہر میں چلا گیا۔ آپ کے عقیدت مندوں نے عرض کی، آپ حکومت سے مدد لے سکتے ہیں، گورنر کو ایک خط لکھوا دیجئے، گورنر اسے گرفتار کر لے گا اور اسے قرضہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، اس طرح حکومت کا مجھ پر احسان ہوگا، وہ اس احسان کا بدلہ نہ جانے مجھ سے کس صورت میں چاہے گی، لہذا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے عقیدت مندوں نے خود ہی خط لکھ کر گورنر کو بھیج دیا۔ آپ کو پتہ چلا تو فرمایا، تم مجھ سے زیادہ میرے خیر خواہ نہ بنو۔ پھر گورنر کی طرف آدمی بھیجا کہ مقروض کو کچھ نہ کہا جائے۔ اس طرح آپ کو 25,000 درہم میں سے کچھ بھی واپس نہ ملا، لیکن آپ نے اسے پریشان کرنا گوارا نہ کیا۔ مزاج میں خدا ترسی تھی، رحم دلی اور انصاف پسندی بہت تھی۔ یہ اوصاف گویا آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرے تھے۔ عبداللہ بن محمد سیارفی کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کے مکان پر ان کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ کی لونڈی آئی اور آپ کے پاس سے ہو کر دوسری طرف جانے لگی۔ اس کا پاؤں دوات سے ٹکرا گیا، دوات الٹ گئی، روشنائی گر گئی۔ امام بخاری نے غصے سے فرمایا، کیسے چلتی ہے؟ لونڈی نے فوراً کہا، راستہ نہ ہو تو کس طرح چلوں؟ اس پر امام بخاری نے غصے ہونے کی بجائے اس سے فرمایا، جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ عبداللہ بن سیارفی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، آپ کو تو اس نے غصہ دلانے کی بات کی اور آپ ہیں کہ اسے آزاد کر دیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا، جو اس نے کہا میں نے اپنے نفس کو اس پر راضی کر لیا۔ گویا امام بخاری نے لونڈی کو تنبیہ نہیں کی، اپنے نفس کو کی۔ ابو حفص آپ کے والد کے شاگرد تھے۔ انہوں نے تجارت کا کچھ مال آپ کی خدمت میں بھیجا۔ کچھ تاجر شام کے وقت آپ کے پاس آئے اور اس مال کو خریدنا چاہا۔ انہوں نے پیشکش کی کہ وہ اس مال پر 5,000 نفع دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام بخاری نے ان سے فرمایا، اس وقت آپ چلے جائیں، میں کل اس کی بات پختہ کروں گا۔ تاجر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو کچھ اور تاجر آ گئے۔ انہوں نے اس مال کو 10,000 منافع دے کر خریدنے کی پیشکش کی۔ آپ نے 10,000 منافع لے کر مال دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، کل میرے پاس جو تاجر آئے تھے میں نے رات 5,000 منافع لے کر انہیں دینے کی نیت کر لی تھی، اس لیے یہ مال میں انہی کو دوں گا۔ میں اپنی نیت نہیں توڑ سکتا۔ اس وقت اصل مقصد مال کی محبت سے خود کو دور رکھنا تھا۔ حفص بن عمر الاشقر کہتے ہیں کہ ہم لوگ بصرہ میں حدیث لکھتے تھے، ہمارے ساتھ امام بخاری بھی کتابت حدیث میں شامل تھے۔ اس دوران میں ہم نے کئی روز تک انہیں غائب پایا، تلاش کیا تو اپنے حجرے میں ملے اور نیم اریاں حالت میں تھے۔ دریافت کرنے پر پتا چلا کہ خرچ بالکل ختم ہو گیا ہے، بدن کے کپڑے بھی فروخت ہو چکے ہیں۔ آخرکار ہم نے چندہ کیا، آپ کے لیے کپڑے تیار کرائے۔ مطلب یہ کہ اس نوبت تک پہنچنے پر بھی ساتھیوں سے ذکر تک نہیں کیا۔ ابو معشر زریر ایک نابینا محدث تھے۔ ایک روز آپ نے ان سے کہا، ابو معشر مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ کہا، آپ نے ایک روز ایک حدیث بیان کی تھی، میں نے آپ کو دیکھا، آپ بہت خوش ہیں اور خوشی کی زیادتی سے ہاتھ اور سر ہلا رہے ہیں۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر میں مسکرا اٹھا، اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ ابو معشر نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ سے کسی طرح کی باس پرس نہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کی داڑھی میں سے تنکا نکال کر وہیں مسجد میں ڈال دیا۔ جب تک لوگ آپ کی خدمت میں موجود رہے اور باتیں کرتے رہے، آپ کی نگاہ برابر اس تنکے کی طرف رہی۔
آخر لوگوں کی نظر بچا کر آپ نے اس تنکے کو اٹھایا اور اپنی آستین میں رکھ لیا، پھر مسجد کے باہر ڈالا۔ یہ مسجد کا ادب اور احترام تھا، اور مطلب یہ تھا کہ جس چیز سے داڑھی کو صاف رکھا جائے اس سے مسجد کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ خالد بن احمد زحلی بخارا کا گورنر تھا۔ اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ شاہی محل میں آ کر مجھے اور شہزادوں کو حدیث اور تاریخ کا درس دیں۔ امام بخاری نے صاف انکار کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ علم کے قدردان اب بھی موجود ہیں جن کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو پیغام لے کر آیا تھا اس کی زبانی کہلا بھیجا۔ میں حرم شاہی میں جا کر خوشامدی نہیں بننا چاہتا، اس میں علم کی بے قدری ہے۔ اب گورنر نے درخواست کی کہ اگر آپ حرم شاہی میں تشریف لانا پسند نہیں کرتے تو شہزادوں کے لیے خاص وقت دیں جس میں عام لوگ نہ ہوں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اس میں عام خاص سب کا برابر حصہ ہے۔ میری درسگاہ اور مسجد کا دروازہ ہر وقت اور ہر شخص کے لیے کھلا ہے، جسے شوق ہو آ کر فائدہ اٹھا لے، کسی کے لیے روک ٹوک نہیں۔ میں کبھی ایسی درخواست منظور نہیں کر سکتا۔ اگر میرے جواب سے ناخوش ہو تو بزور میرا درس روک دو۔ اس صاف اور بے لاگ جواب سے والی بخارا سخت برہم ہوا اور شہر سے آپ کو باہر نکالنے پر تل گیا، لیکن امام بخاری کا سکہ تمام مسلمانوں پر ایسا جمع ہوا تھا کہ وہ طاقت کے بل پر بھی کچھ نہ کر سکا۔ آخر دوسرا طریقہ اختیار کیا، چند لوگوں کو اس بات کے لیے مقرر کیا کہ امام بخاری پر کوئی ایسا الزام لگایا جائے کہ عام لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں۔ چنانچہ ایک جھوٹا الزام لگایا گیا اور شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ الزام یہ تھا کہ امام بخاری قرآن کے الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں۔ اس پر شہر میں ہنگامہ کھڑا ہوا۔ یہ ہنگامہ بھی دراصل ان لوگوں نے کھڑا کیا تھا۔ آپ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ شہر سے جاتے وقت آپ نے یہ بد دعا دی، اے اللہ، جس بات کا ان لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے تو وہی بات ان کی اپنی ذات اور ان کی اولاد میں دکھا۔ چند روز بعد ہی اس دعا کا اثر ظاہر ہوا۔ خراسان کے حکمران نے بخارا کے حاکم خالد بن احمد زحلی کے بارے میں یہ فرمان جاری کیا کہ اسے گدھے پر بٹھا کر شہر میں گھمایا جائے، اس کے بعد قید میں ڈال دیا جائے۔ انجام یہ ہوا کہ یہ قید میں ہی مر گیا۔ جن لوگوں نے امام بخاری پر الزام لگانے میں حصہ لیا تھا ان میں سے ہر ایک کا انجام بد سے بدتر ہوا۔ ان میں سے حریث بن ورقہ کو تو وہ ذلت اٹھانا پڑی جو بیان سے باہر ہے۔ الزام لگانے کے لیے حاکم بخارا نے اس شخص کو آگے کیا تھا۔ امام بخاری بخارا سے نکل کر بیکند پہنچے، لیکن اس الزام کی خبر بیکند بھی پہنچ چکی تھی۔ وہاں دو فریق ہو گئے۔ ایک امام بخاری کو اس الزام سے بری سمجھتا تھا، دوسرا گروہ مفسدوں کا تھا۔ امام بخاری نے اس صورتحال میں وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس دوران میں سمرقند کے لوگوں کو آپ کے بیکند پہنچنے کی خبر مل گئی۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ سمرقند تشریف لے آئیں اور مسند درس سنبھالیں۔ آپ نے درخواست منظور فرمائی اور سمرقند کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں خرتنگ نامی بستی میں ایک عزیز کے مکان میں ٹھہرے۔ تہجد کی نماز میں آپ نے دعا کی، اے اللہ، تیری زمین کشادہ ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ چند روز کے بعد آپ نے وہیں وفات پائی۔ جس عزیز کے ہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اس کا نام غالب بن جبریل تھا۔ وہ کہتے ہیں چند روز تک امام بخاری میرے مکان پر تندرست رہے، آخر بیمار ہو گئے۔ اسی حالت میں سمرقندیوں کی طرف سے درخواستیں آنے لگی۔ بہت زور دیا گیا کہ آپ سمرقند تشریف لے آئیں۔ آپ نے حالت مرض ہی میں جانا منظور فرما لیا، لیکن اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ بخارا کا فتنہ سمرقند میں بھی پہنچ چکا ہے اور وہاں بھی دو جماعتیں ہو گئی ہیں۔ تو آپ نے اپنے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھ پر تیری زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی ہے۔ ادھر اختلافات کے بعد سمرقند والوں نے اس الزام کے بے بنیاد ہونے پر اتفاق کر لیا اور آپ کو سمرقند لے جانے پر زور دیا۔
آپ نے سواری طلب کی، چلنے کی تیاری کی، موزے پہنے، امامہ باندھا، ایک صاحب نے سہارا دینے کے لیے دونوں بازو تھامے، سواری کی جانب 15-20 قدم بڑھے ہوں گے کہ فرمایا مجھے چھوڑ دو، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ امام بخاری نے ہاتھ اٹھا کر کچھ دعائیں کی اور لیٹ گئے۔ آپ کے جسم سے بے تحاشا پسینہ جاری ہو گیا، یہاں تک کہ آپ عید الفطر کی شب 256 ہجری میں انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ کی عمر قریباً 62 برس تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روح پرواز کر جانے کے بعد بھی جسم پر پسینے کا اثر تھا۔ آخر غسل دے کر کفن میں لپیٹ دیے گئے۔ عید الفطر کے دن بعد نماز ظہر وہیں خرتنگ نامی بستی میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس طرح یہ آفتاب عالم، احادیث رسول کا خادم، دنیا بھر کے انسانوں پر احسان کرنے والا، علوم نبویہ کا ماہر رخصت ہو گیا۔ مرنے سے پہلے وصیت فرمائی، مجھے سنت کے مطابق 3 کپڑوں میں کفن دینا، ان میں کرتا اور عمامہ نہ ہو۔ امام بخاری کی وفات پر علماء امت نے بہت حسرت ظاہر کی۔ یحییٰ بن جعفر بیکندی نے آپ کی وفات کی خبر سن کر فرمایا، امام بخاری کی موت علم کی موت ہے۔ آپ نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، یہ درست ہے، آپ نے کوئی سلبی اولاد نہیں چھوڑی، لیکن آج امام بخاری کی روحانی اولاد کروڑوں میں ہے۔ امام بخاری جس خطے میں تشریف لے جاتے، مسلمانوں کا ان کے گرد ہجوم ہو جاتا تھا۔ لوگ ان کے فضل اور کمال کی حکایات سن سن کر انہیں دیکھنے کی تمنا کیا کرتے تھے، اس لیے جہاں پہنچتے وہاں ہجوم کی وجہ سے تل دھرنے کی جگہ نہ ملتی۔ علم کی تکمیل کے بعد جب آپ نے بخارا کا ارادہ فرمایا تو بخارا والے استقبال کے لیے شہر سے باہر امڈ آئے۔ شہر سے باہر 3 میل تک خیمے لگ گئے۔ شہر میں شایان شان طریقے سے لایا گیا۔ ایسا ہی استقبال نیشا پور میں ہوا۔ ایک بار بغداد تشریف لے گئے۔ یہ بنو عباس کا دارالخلافہ تھا۔ اہل بغداد تک آپ کی شہرت پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اس لیے زبردست استقبال ہوا۔ بصرے میں بھی یہی ہوا۔ آپ ابھی بچے ہی تھے کہ ایک روز احمد بن حفص نے آپ کا چہرہ اور حافظہ دیکھ کر کہا، ان کا ڈنکا بجے گا۔ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ساتھ بصرے کے شیوخ کی درسگاہوں میں شامل ہوتے، لیکن وہ ساتھ ساتھ لکھتے نہیں تھے۔ اس حالت میں کچھ دن گزر گئے۔ آخر ہم نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ جب تک آپ ساتھ ساتھ لکھیں گے نہیں، درسگاہ میں بیٹھ کر حاصل کیا کریں گے، یوں ہی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب نہ دیا، لیکن جب ہماری باتیں سن سن کر گھبرا گئے تو فرمانے لگے، تم لوگ حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ اچھا، اب تک تم نے جو کچھ لکھا ہے سناتا ہوں، تم اپنے لکھے ہوئے اجزاء سامنے رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ امام بخاری نے وہ سب سنا دیا جو ہم نے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی 15,000 احادیث سنا دی، یہاں تک کہ ہم نے اپنے اپنے اجزاء کی اصلاح ان کے زبانی پڑھے ہوئے سے کی۔ بغداد میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہاں کے علماء نے آپ کے حافظے کی عجیب و غریب باتیں سن کر ان کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا۔ 100 احادیث کو لیا گیا، ان کو بالکل الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ ایک کی سند دوسرے متن پر اور دوسرے کی سند تیسرے متن پر چسپاں کر دی گئی۔ پھر یہ 100 احادیث 10 علماء میں 10-10 تقسیم کر دی گئی۔ پہلے عالم نے امام بخاری کے سامنے اپنی 10 احادیث میں سے ایک حدیث پڑھی۔ اس وقت یہ امتحان دیکھنے کے لیے گویا پورا شہر امڈ آیا تھا، اہل و عیال جمع تھے۔ آپ نے حدیث سن کر کہا، میں اسے نہیں جانتا۔ اس نے دوسری پڑھی، آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ اس نے 10 کی 10 پڑھ ڈالی۔ آپ نے ہر بار یہی کہا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرے عالم کی باری آئی۔ اس طرح 10 کے 10 نے 100 احادیث آپ کے سامنے دہرا دی۔ آپ نے ہر بار یہی فرمایا، میں نہیں جانتا۔ اب وہاں جو عام لوگ تھے وہ پکار اٹھے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے تو 100 کی 100 احادیث سن کر یہی کہا ہے، میں نہیں جانتا، جبکہ ان کے حافظے کی بہت شہرت سننے میں آئی۔ حافظہ نام کی تو ان میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ خیال عام لوگوں نے ظاہر کیا، جبکہ علماء نے کہا
इमाम हमारी इस हरकत को समझ गए। अब इमाम बुखारी ने पहले आलिम से कहा, तुम्हारी पहली हदीस जिस सनद से तुमने पढ़ी इसकी सही सनद ये है, इसी तरह दूसरी हदीस की सही सनद ये है, तीसरी हदीस की सनद दरअसल ये है। इस तरह आपने उसकी 10 की 10 अहादीस की सही असनाद बयान फरमा दी। फिर दूसरे की 10 अहादीस की बारी आई। इस तरह आपने 100 की 100 अहादीस की दुरुस्त सनदें सुना दी। और सबसे ज्यादा हैरत की बात इस सारे मुआमले में ये हुई कि आपने 100 की 100 अहादीस बिल्कुल उसी तरतीब में सुनाई जिस तरतीब से उन्होंने पढ़ी थी। उस वक्त सब लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर रह गए, सभी उनके इल्म फजल को मान गए। समरकंद में इससे भी ज्यादा अजीब मामला हुआ। वहां फने हदीस के 400 कामिल मुहद्दिस मौजूद थे। इमाम बुखारी के इल्म की उन तक खबर पहुंची। उन हजरात ने इमाम बुखारी को आजमाने का फैसला किया। उन्होंने किया ये कि अहले शाम की अहादीस की सनद इराकियों की सनदों से बदल दी, अहले इराक की सनदों को शामियों की सनदों से बदल दिया, हिजाज की रिवायतों को यमन की रिवायतों से बदल दिया। इस तरह सब कुछ खल्त मल्त करके इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी पर यह मजमुआ पेश किया। आपने सारी गलतियों की कली खोल कर रख दी। न किसी सनद में आपसे चूक हुई, न किसी मतन में। आखिर अहले समरकंद आजिज आ गए। अल्लाह के अता करदा हाफिजे के सामने उन्होंने सरे तस्लीम खम कर दिए। अभी आपकी उम्र 17 या 18 बरस की होगी कि लोग आपको दर्स देने पर मजबूर करने लगे, लेकिन आप उस वक्त तक दर्स देने के लिए नहीं बैठे जब तक कि सही अहादीस में और बाकी अहादीस में इम्तियाज नहीं कर लिया। अहलुर राय की किताबों का मुताला और बसरे की कुल अहादीस का इहाता नहीं कर लिया। इमाम बुखारी के असातिज़ा फरमाया करते थे, इस नौजवान से फने हदीस हासिल करो, इसलिए कि अगर ये नौजवान इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में होता तो वो भी इसके इल्म के मोहताज होते। जब इमाम बुखारी ने दर्स देना शुरू किया और उनके दर्स की शोहरत हुई तो दर्सगाह में इस कदर हुजूम रहने लगा कि तिल धरने की जगह न मिलती। आपने मुख्तलिफ मकामात पर दर्स दिया, कभी बसरे, कभी बगदाद, कभी बुखारा। आखिरी उम्र में बुखारे के होकर रह गए, सिर्फ वहीं दर्स देते रहे। इमाम फिरबरी कहते हैं कि इमाम बुखारी से बिला वास्ता 90,000 मुहद्दिसीन ने सिर्फ सही बुखारी सुनी। आपकी दरसगाह में आपके अपने पुराने असातिज़ा भी शरीक होते थे, यानी पहले वो उनके उस्ताद थे, फिर शागिर्द बने। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मसनदी, अब्दुल्ला बिन मुनीर, इसहाक बिन अहमद, मोहम्मद बिन खल्फ बिन कुतैबा वगैरह बड़े पाए के लोग थे, साहिब कमाल थे, लेकिन इमाम बुखारी के नुकाते हदीस लिखने पर मजबूर हुए। जिन मुहद्दिसीन को आपकी बराबरी का दावा था वो भी उनके फजलो कमाल को तस्लीम करके उनके हल्क़े दर्स में शामिल हो गए और बराबरी का दावा तर्क करने पर मजबूर हुए। ऐसे लोगों में इमाम अबू ज़ुरा राजी, अबू हातिम राजी, इब्राहिम हरबी, अबू बकर बिन अबी आसिम, मूसा बिन हारून, अबू बकर मोहम्मद बिन इसहाक बिन खुजैमा, कासिम बिन जकरिया वगैरह शामिल हैं। ये लोग फने हदीस, फने तारीख, फने तादील और जरह के इमाम माने जाते हैं। ये सब इमाम बुखारी के दिलदादा थे, आपके हल्क़े दर्स में आकर आपकी तकारीर को लिखते थे। इमाम बुखारी के इन शागिर्दों के नाम भी सुन लें जिनकी आज आलम में बड़ी शोहरत पाई जाती है, जो फुनून इस्लामिया के अहम रुकन माने जाते हैं, जिनकी रिवायात और अहादीस पर इस्लामी मसाइल का बड़ा दारोमदार है। इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज, जिन्होंने सही मुस्लिम लिखी। इमाम अबू अब्दुर्रहमान निसाई, जिन्होंने निसाई शरीफ लिखी। इमाम अबू ईसा तिरमजी, जिन्होंने तिरमजी शरीफ लिखी। इमाम मोहम्मद बिन नस्र मरवजी, इमाम दारमी, इमाम इब्ने खुजैमा, ये सब हजरात बड़े पाए के मुहद्दिस और फकीह हैं। इमाम बुखारी अभी तालिब इल्म ही थे कि आपसे फतवा पूछा जाने लगा। आप अगर इनकार करते तो आपको फतवा देने पर मजबूर किया जाता। फिर तो ये हालत हुई कि उनके असातिज़ा उनके सामने फतवा देने से कन्नी कतराने लगे और उनकी तरफ इशारा कर देते थे। फिर जब बुखारा में दर्स शुरू किया
تو افتاء کا کام باقاعدگی سے جاری ہو گیا۔ جو مسئلہ ان سے پوچھا جاتا آپ اس کو قرآن یا حدیث یا آثار صحابہ سے ثابت کرتے۔ اب ہم امام بخاری کی تصانیف کا ذکر کریں گے، اس لیے کہ اس ذکر کے بغیر آپ کا ذکر نامکمل ہے۔ آپ کی سب سے اہم ترین اور مشہور ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری کی ایک ایک تصنیف وقت کی نگاہ سے دیکھی گئی۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی تو امام اسحاق بن راہویہ جیسے باکمال شیخ نے اس نادر تالیف کو امیر عبداللہ بن طاہر حاکم رائے کے دربار میں پیش کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں ایک بڑا جادو دکھاتا ہوں۔ علامہ تاج الدین سبکی اس تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں، امام بخاری کی تاریخ وہ کتاب ہے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی مبارک تالیف نہیں لکھی، اور جس شخص نے امام بخاری کے بعد اس قسم کی تالیف کی وہ اس تاریخ سے استفادہ کیے بغیر نہیں رہا۔ بعض نے تو پیرایا بدل کر اپنی طرف منسوب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری پر برکتیں فرمائے، انہوں نے تاریخی اصول کی بنیاد ڈالی۔ تاریخ کبیر وہی کتاب ہے جسے امام بخاری نے اپنی عمر کے 18ویں سال کی چاندنی راتوں میں لکھا، مسجد نبوی میں حجرہ مبارک اور منبر کے درمیان بیٹھ کر لکھا۔ امام اسحاق بن راہویہ نے اس کو دیکھا تو امیر عبداللہ بن طاہر خراسانی کے سامنے پیش کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں جادو نہ دکھاؤں؟ تاریخ کبیر میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے آئے ہیں۔ اگر ایک ہی نام کے کئی لوگ موجود ہیں تو ان کے باپ کے ناموں میں حروف تہجی کی ترتیب موجود ہے۔ تاریخ کبیر میں زیادہ تر مسئلہ روایت، تلمذ اور سماعت کا ذکر ہے، اکثر جگہ جرح و تعدیل بھی ہے۔ آپ کی ایک تصنیف کا نام تاریخ الاوسط ہے، آپ کی ایک تصنیف التاریخ الصغیر ہے۔ فن تاریخ میں امام بخاری کی یہ بھی ایک بے مثل تصنیف ہے۔ فن حدیث کو فن رجال سے وہی تعلق ہے جو روح کو جسم سے، اس لیے امام بخاری کو اس سے خاص شغف تھا۔ اس میں امام بخاری مشاہیر، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی وفات کے سن، نسب وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی ایک تصنیف کا نام الجامع الکبیر ہے، اس کا ذکر ابن طاہر نے کیا ہے، اس کا مفصل حال معلوم نہ ہو سکا۔ ایک کتاب کا نام المسند الکبیر ہے، ایک اور تصنیف التفسیر الکبیر ہے۔ مزید تصانیف کے نام یہ ہیں: خلق و افعال العباد، کتاب الضعفاء الصغیر، الہبہ، اسامی الصحابہ، کتاب الوحدان، کتاب المبسوط، کتاب العلل، کتاب الکناء، کتاب الفوائد، الادب المفرد، جز رفع الیدین، بر الوالدین، کتاب الاشربہ، قضایا الصحابہ والتابعین، کتاب الرقاق، الجامع الصغیر فی الحدیث اور جز القراءۃ خلف الامام وغیرہ۔ آخر میں ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کے نام آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ پہلا نام امام مسلم بن حجاج رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے مسلم شریف لکھی۔ بخاری کے بعد مستند ترین کتاب مسلم شریف کو مانا گیا۔ صحیح مسلم کی بھی بہت سی شروح لکھی گئیں، تراجم بھی لکھے گئے۔ شروح اور تراجم کی تعداد قریباً 30 ہے۔ آپ کے ایک اور نامور شاگرد امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے جامع ترمذی لکھی، یہ صحاح ستہ میں شامل ہے۔ جامع ترمذی کے علاوہ ان کی اور بھی کئی مشہور تصانیف ہیں جن کے اردو، فارسی وغیرہ میں تراجم کیے گئے۔ آپ کے ایک اور شاگرد امام نسائی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے سنن نسائی لکھی، یہ بھی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ آپ کے ایک اور شاگرد فرابری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ لوگ بخاری کا درس لینے کے لیے ان کے پاس دور دور سے آتے تھے۔ آپ کے ایک اور شاگرد امام دارمی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ امام صاحب کی زندگی میں وفات پائی۔ امام بخاری کو ان کی موت سے بہت صدمہ پہنچا۔ ان کی تصنیفات میں المسند، کتاب التفسیر اور الجامع مشہور ہیں۔ آپ کے ایک اور شاگرد صالح بن محمد جزرہ ہیں۔ غضب کا حافظہ تھا، زبانی درس دیا کرتے تھے۔
جزرہ الحافظ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے ایک اور شاگرد فقیہ امام محمد بن نصر مروزی ہیں، بہت بڑے فقیہ تھے۔ امام بخاری کے ایک اور شاگرد امام ابو حاتم رازی ہیں، فن جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ احادیث رسول کی تلاش میں ہمیشہ پیدل سفر کیا، بحرین سے مصر، مصر سے رم اللہ سے ترتوس تک پیدل سفر کیا۔ امام صاحب سے بہت کچھ استفادہ کیا۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابراہیم الحربی الامام رحمت اللہ علیہ ہیں، فن لغت، ادب، نحو اور فقہ کے امام مانے جاتے ہیں۔ علامہ ثعلب کہتے ہیں، میں نے امام حربی کو لغت اور نحو کی درسگاہ سے 50 برس کے دوران ایک بار بھی ناغہ کرتے نہیں دیکھا۔ طبیعت میں صبر اور قناعت اس قدر تھی کہ سلاطین کے وظائف اور تحائف کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد ابو بکر بن ابی عاصم الحافظ الکبیر ہیں، انہیں 50,000 احادیث زبانی یاد تھیں۔ اصفہان میں ایک مدت تک قاضی کے عہدے پر مامور رہے۔ امام بخاری کی درسگاہ میں باقاعدگی سے حاضری دیا کرتے تھے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابن خزیمہ صاحب الفقہ والحدیث ہیں۔ حافظ ذہبی نے انہیں امام الائمہ اور شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے۔ تصنیفات کی تعداد 144 بتائی جاتی ہے۔ فتاوی حدیثیہ کے 100 جزو لکھے۔ ان کی تالیف صحیح ابن خزیمہ مشہور ہے۔ یہ بھی امام بخاری کی درسگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابو جعفر بن ابی حاتم وراق ہیں، یہ صحیح بخاری کے کاتب ہیں۔ امام بخاری کے نامور شاگردوں میں سے ہیں۔ صحیح بخاری کے بہت سے مقامات میں ان کا ذکر موجود ہے۔ امام بخاری کے محافظ دفتر بھی تھے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابو عبداللہ حسین بن علی بن اسماعیل المحاملی ہیں۔ 10 سال کی عمر میں سماعت شروع کی۔ ان کی مجلس املا میں 10,000 تابعین جمع ہوتے۔ امام بخاری کے ایک اور شاگرد ابو اسحاق ابراہیم بن معقل نصفی ہیں۔ مغربی ممالک میں ان کی سند سے بخاری روایت کی جاتی ہے۔ امام بخاری کے ان شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری روایت کی اور ان سے سلسلہ روایت جاری رکھا۔ ان کے علاوہ بھی ہم آپ کو امام صاحب کے کچھ خاص طلبہ کے نام بتائے دیتے ہیں۔ یہ حفاظ حدیث ہیں جن کے مستقل تراجم لکھے گئے اور ان کی تصانیف آج بھی عالم کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ ابو بکر بن ابی دنیا، ابو بکر بزاز، موسیٰ بن ہارون حمال، ابو بشر دولابی، محمد بن قتیبہ بخاری، ابو الفضل احمد بن سلمہ، عمر بن محمد، حسین بن محمد، یعقوب بن یوسف بن اخرم، عبداللہ بن محمد بن ناجیہ، سہل بن شازویہ بخاری، عبید اللہ بن واصل، قاسم بن زکریہ، ابو قریش محمد بن جمعہ، محمد بن سلیمان باغندی، ابراہیم بن موسیٰ، ابو بکر احمد بن صدقہ بغدادی، اسحاق بن داود صواف، حاشد بن اسماعیل بخاری، محمد بن عبداللہ بن جنید، محمد بن موسیٰ، جعفر بن محمد نیسابوری، ابو بکر بن ابی داود، ابو القاسم بغوی، ابو محمد بن سعید اور محمد بن ہارون حضرمی وغیرہ۔ یہ تھے نام ان حفاظ حدیث کے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے، اور ان کے ساتھ ہی ہم امام بخاری کا تذکرہ ختم کرتے ہیں۔